بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بن امیہ کا قبول اسلام۔ زمانہ جاہلیت میں صفوان کا خاندان نہایت معزز تھا اور تیروں سے پانسا ڈالنے کا عہدہ انہی کے گھر میں تھا۔ کوئی پبلک کام اس وقت تک نہ ہو سکتا تھا جب تک پانسے سے اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ قریش کے دوسرے معززین کی طرح صفوان کا باپ امیہ بھی اسلام کا سخت مخالف تھا۔ حضرت بلال اسی کے غلام ہوئے تھے جن کو وہ اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑی عبرتناک سزائیں دیتا تھا۔ بدر میں اس کا سارا کنبہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ارادے سے نکلا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، لیکن میدان جنگ میں حضرت بلال کی نظر اس پر پڑ گئی۔ یہ چلائے کہ دشمن اسلام امیہ کو لینا۔ ان کی آواز پر مسلمان چاروں طرف سے امیہ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بچانے کے لیے امیہ کے اوپر لیٹ گئے، لیکن بلال کی فریاد کے سامنے ان کی کسی نے نہ سنی اور تیروں سے چھید کر امیہ کا کام تمام کر دیا۔ اس کی مدافعت میں حضرت عبد الرحمن بھی زخمی ہوئے۔ بدر میں مشرکین کی شکست اور باپ کے قتل نے صفوان کو بہت زیادہ مشتعل کر دیا۔ ایک دن یہ اور عمیر بن وہب بیٹھے ہوئے بدر کے واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، مقتولین بدر کے بعد زندگی کا مزہ جاتا رہا۔ عمیر نے جواب دیا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض کا ہار نہ ہوتا اور بال بچوں کے مستقبل کی فکر نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے یہ قصہ ہی ختم کر دیتا۔ صفوان باپ کے خون کے انتقام کے لیے بےتاب تھے۔ بولے، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی تمہارا قرض چکائے دیتا ہوں۔ رہا اہل و عیال کا معاملہ تو ان کے متعلق بھی یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے بعد اپنے بال بچوں کی طرح ان کی کفالت اور خبرگیری کروں گا۔ چنانچہ عمیر کو آمادہ کر کے انہیں ایک زہر میں بھجی ہوئی تلوار دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ چکانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ مگر مدینہ پہنچنے کے بعد جب وہ رسول اللہ کے پاس گئے تو یہ راز فاش ہو گیا اور عمیر مسلمان ہو گئے۔ اس سازش کی ناکامی کے بعد صفوان نے جن کے آئزہ بدر میں مارے گئے تھے انہیں ساتھ لے کر ابو سفیان کو بدلہ لینے پر آمادہ کیا۔ اس کا نتیجہ احد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ابو سفیان مسلمانوں کی عارضی شکست کے بعد مکہ واپس ہو رہا تھا، مگر پھر یہ خیال کر کے کہ اس وقت مسلمان کمزور ہیں، ان سے پورا بدلہ لینا چاہیے۔ لیکن صفوان نے کہا کہ اس مرتبہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ممکن ہے کہ آئندہ خلاف نتیجہ نکلے، اس لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کے سمجھانے پر ابو سفیان لوٹ آیا۔ سن 3 ہجری میں بعض نو مسلم قبائل کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے قاری صاحبہ کی ایک جماعت بھیجی تھی۔ راستے میں بنو لحیان نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں چند صحابہ شہید ہوئے اور چند زندہ گرفتار کیے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک صحابی حضرت زید بن دجنہ تھے۔ انہیں بیچنے کے لیے مکہ لایا گیا۔ صفوان نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کیا۔ اس کے بعد صفوان کو اسلام سے پہلی کی پرخاش باقی نہ رہی، بلکہ اندرونی طور پر وہ متاثر ہونے لگے۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر پیش آیا تو دوسرے آلات حرب میں مسلمانوں کو مہیا ہو گئے، لیکن زرہیں نہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان سے مانگ بھیجی۔ انہوں نے کہا، آریہ یا غصباً؟ فرمایا، آریہ۔ چنانچہ صفوان نے چند زرہیں آریہ دیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کے جیسے دشمن اسلام کی جانب سے اس کی امداد کا کوئی کام ہوا۔ ان زرہوں میں سے غزوہ خیبر میں چند ضائع ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاوان دینا چاہا، لیکن صفوان نے قبول نہ کیا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آج اسلام کی جانب میرا ملان ہو رہا ہے، لیکن قومی عصبیت نے اس ملان کو دبا دیا اور فتح مکہ میں مسلمانوں سے مزاحم ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد جب رؤسائے قریش کا شراسہ بکھر گیا اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہی، تو ان میں سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور عفو و درگزر کو دیکھ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔